انسانی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے بھی دو اکائیاں میرے اللہ نے عطا کی ہیں، مرد اور عورت کی شکل میں، میاں اور بیوی کی شکل میں۔ ان دونوں کا ایک پلیٹ فارم پہ یکساں زندگی کو گزارنا ہی کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ خاوند اور بیوی کو دونوں کو زندگی گزارنے کے اسلوب بتائے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ مرد کو گھر کا سربراہ بتایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حاوی ہیں عورت پہ، بلکہ قائمہ، مضبوطی کو کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا اختیار میرے اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا انجشا رویدک بالقواریر، اور ایک روایت میں رفقاً بالقواریر، یا انجشا، اے انجشا، اوپر صنف نازک سوار ہے، اونٹوں کو آہستہ چلا، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس ایک جملے کی حدیث پر محدثین نے جو قلم اٹھائے ہیں اور کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں کہ میرے نبی نے یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ گھر کی مستورات سے کس لہجے میں پیش آنا ہے، گھر کی مستورات سے کس انداز سے بات کرنی ہے، تو میں کیسے بدتمیزی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ، کہ اللہ کا نبی مجھے بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ میرے رب نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دو اکائیاں بنائی ہیں، سورج اور چاند، یعنی دن اور رات کے نظام کو پیدا کیا ہے۔ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، تب دنیا کا نظام چلتا ہے۔ دن ہو اور رات نہ ہو، اور رات ہو اور دن نہ ہو، تو دنیا کا سرکل، یہ 24 گھنٹے کا سرکل تمام نہیں ہو سکتا۔ تو اس سرکل کو، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دن اور رات دونوں کا یکساں ہو کے چلنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے انسانی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے بھی دو اکائیاں میرے اللہ نے عطا کی ہیں، مرد اور عورت کی شکل میں، میاں اور بیوی کی شکل میں۔ ان دونوں کا ایک پلیٹ فارم پہ یکساں زندگی کو گزارنا ہی کامیاب زندگی کی علامت ہے۔ نکاح کے بعد خاوند اور بیوی ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں، مرد اور عورت ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں، جس کو ازواجی زندگی کہتے ہیں۔ اس زندگی کو ہر انسان اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے۔ کوئی اپنے مزاج کو سامنے رکھ کے گزارتا ہے، کوئی اپنے خاندانی رواج اور رسم اور رواج کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، کوئی اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ میرے رب نے خاوند اور بیوی کو دونوں کو زندگی گزارنے کے اسلوب بتائے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے، ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ خاوند بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی خاوند کے لیے لباس ہے۔ اب تھوڑا غور کیجئے گا، لباس کتنی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ لباس خوبصورتی کا ایک علم ہے۔ لباس ہمارے جو جسمانی کمزوریاں اور خامیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ لباس ایک فخر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لباس کتنے انداز سے، لباس صاف ہو تو خوبصورت لگتا ہے، لباس کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جتنی لباس کی زندگی میں ضرورت ہے، بدن پہ کپڑا نہ ہو تو آدمی کے سارے عیوب ظاہر ہو جائیں گے۔ بدن پہ کپڑا نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو بغیر کپڑوں کے عریان کیسے وہ زندگی گزار سکتا ہے؟ اسی طرح سے دونوں مرد اور عورت، خاوند اور بیوی، ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی ہیں،
ایک کے ساتھ دوسرے کا حسن ہے۔ جیسے لباس کے بغیر خوبصورتی نہیں آتی، لباس کے بغیر صفائی ستھرائی نہیں نظر آتی، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کے لیے عیوب کے چھپانے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انس پیدا کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے دونوں کو الگ الگ احکامات بتائے ہیں، اجاگر کیے ہیں۔ مرد کو گھر کا سربراہ بتایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حاوی ہیں عورت پہ، بلکہ قائمہ، مضبوطی کو کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا اختیار میرے اللہ نے مرد کو دیا ہے، سربراہی کا تاج میرے اللہ نے مرد کے سر پہ رکھا ہے، کیونکہ مرد کے قوا مضبوط ہیں، عورت صنف نازک ہے، کمزور جسم ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، کمزور بنایا ہے، اس لیے مرد کو قائمہ کہا ہے۔ اس سے تھوڑا مراد سمجھیے گا، زندگی کے کامیاب ہونے کا دار و مدار مرد پر زیادہ ہے، کیونکہ وہ قوامون ہے، وہ گھر کو راستہ دینے والا ہے، وہ گھر کو ایک رہنمائی دکھانے والا ہے، وہ آپ کو زندگی بتانے والا ہے۔ اس لیے زندگی ناکام ہوئی تو وہ مرد کے ذمے زیادہ آئے گی، اور کامیاب ہوئی تو وہ بھی گھر کا سربراہ کامیاب ہے اور بڑا اچھی تدبر والا ہے۔ مرد کی ذمہ داریاں میرے اللہ نے زیادہ لگائی ہیں، اور عورت کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ کچھ حقوق مرد کے ہیں، کچھ حقوق عورتوں کے ہیں، کچھ خاوند کے حقوق ہیں، کچھ بیوی کے حقوق ہیں، کچھ فرائض مرد کے ہیں، واجبات مرد کے ہیں، کچھ فرائض بیوی کے ہیں۔ دونوں کے حقوق اور فرائض جب ایک دوسرے کے پورے کرتے ہیں تو خوبصورت زندگی پروان چڑھتی ہے۔ مرد کے لیے اللہ نے احکامات کیا لگائے ہیں کہ اپنی زوجہ، اپنی بیوی ایک صنف نازک ہے، کمزور جان ہے، اپنے سارے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائی کو چھوڑ کے وہ تیرے پاس آئی ہے، اور تو اس سے محبت، الفت، انس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو وہ تیرے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں، کیا خوبصورت انداز سے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انجشہ ان کا نام ہے۔ انجشہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نصیحت فرما رہے ہیں۔ انجشہ کون تھے؟ انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو اونٹوں کو چلانے کا کام کرتے تھے، اونٹوں کو ہانکا کرتے تھے، اونٹوں کو چلانے کی زبان ان کو آتی تھی، ایک انداز سے، جیسے بکریوں کے ریوڑ کو ہانکنے کا ایک اور انداز ہوتا ہے، اور یہ اور جانوروں کو چلانے کا ایک انداز ہوتا ہے، اسی طرح سے اونٹوں کو کم یا تیز رفتار میں چلانے کی بھی عربی میں مختلف انداز ہیں، اور اس انداز میں انجشہ مہارت رکھتے تھے، اونٹوں کو چلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اونٹوں کو چلا رہے ہیں اور اسی آواز میں چلا رہے ہیں، اونٹوں کے اوپر سوار جو موجود ہیں وہ صحابیات ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اور انجشہ اونٹوں کو چلانے کی آواز مد بھی صوتا، آواز کو ذرا خوبصورت کر کے لمبا کر رہے ہیں اور تھوڑی اونچی آواز سے چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اونٹوں کے چلنے کی رفتار کچھ تیز ہوئی۔ ایک آہستہ رفتار سے اونٹ تیز تیز چلنے شروع ہو گئے، اور انجشہ تواتر کے ساتھ اسی آواز کو بڑھا رہے اور اونٹ تیز چل رہے، اور میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور کیا فرمایا؟ اب اونٹوں کے اوپر سوار خواتین ہیں، صحابیات ہیں، اور یہ منظر کشی حدیث میں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا انجشہ رویدک بالقواریر، اور ایک روایت میں رفقاً بالقواریر، یا انجشہ، اے انجشہ، اوپر صنف نازک سوار ہے، اونٹوں کو آہستہ چلا، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، کس انداز سے میرے نبی نے بتایا ہے کہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ معاملہ کس نرمی سے کرنا ہے۔ اب اس کی تعبیر بیان کر، نساء نہیں کہا، رویدک بن نساء، رفقاً بالنساء نہیں کہا، تعبیر دیکھیے گا، تشبیہ دیکھیے گا، رفقاً بالقواریر، قارورہ، قواریر شیشے کے برتنوں کو کہتے ہیں، شیشے کے برتنوں کو قواریر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور شیشے کے برتنوں میں آپ خود دیکھیں کہ جہاں 2-4 برتن اکٹھے ہوں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں کریک آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ شیشہ کتنا نازک، ایک نازک چیز ہے، کس انداز سے۔ اور میرے نبی نے نساء نہیں کہا، سوار نساء ہیں، عورتیں سوار ہیں ان اونٹوں پہ، لیکن فرمایا یہ شیشے کے برتنوں سے بھی زیادہ نفیس اور نازک مخلوق ہے۔ رفقاً بالقواریر یا انجشا، اے انجشا اونٹوں کو آہستہ چلا، نرمی سے چلا، پیار سے چلا، کہیں اونٹ تیز چلیں اور ان کی وجہ سے ان برتنوں کو کوئی نقصان ہو یا کوئی کریک ہو یا کوئی ٹوٹ جائے تو دوبارہ وہ جڑ نہیں پائیں گے۔ اس ایک جملے کی حدیث پر محدثین نے جو قلم اٹھائے ہیں اور کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں کہ میرے نبی نے یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے کہ گھر کی مستورات سے کس لہجے میں پیش آنا ہے، گھر کی مستورات سے کس انداز سے بات کرنی ہے۔ رفقاً بالقواریر یا انجشا، رویدک بالقواریر یا انجشا، اے انجشا آہستہ چلا، اے انجشا آہستہ چلا۔ تو میں کیسے بدتمیزی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر کی مستورات کے ساتھ، کہ اللہ کا نبی مجھے بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں سب سے۔ اور پھر فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، 3 مرتبہ دہرایا۔ عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں خیر کرو، عورتوں کے بارے میں تمہیں خیر کی نصیحت کرتا ہوں۔ عورتوں کے بارے میں ذرا دھیان رکھنا، خواتین کے معاملے میں دھیان رکھنا، اپنی بیویوں، یہاں نساء سے مراد عام خواتین بیویاں ہیں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میں تمہیں ڈراتا ہوں۔